السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج۔ اس ملک میں اگر کسی چیز پر اتفاق ہو سکتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی چیز پر زیادہ دیر اتفاق نہیں رہتا۔ سیاسی جماعتیں ساتھ ملتی ہیں، ایک گول بناتی ہیں، اس گول کو حاصل کرنے کے بعد ایک دوسرے کی دشمن بھی ہو جاتی ہیں۔ ہم نے یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں میں اور پاکستان پیپلز پارٹی میں خاص طور پر یہ دیکھا کہ ایک گول تھا کہ پی ٹی آئی چیئرمین کو ہٹانا ہے، اس کے لیے سب مل جڑ کے بیٹھ گئے، اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا، اپنی سیاست کو قربان کر دیا۔ لیکن اب جو ہے وہ سیاسی جو ماحول ہے اس میں بڑی گرمی آ گئی ہے، لیکن آنے والے دنوں میں سردیاں بھی آ رہی ہیں، برف بھی پڑنی ہے اور برف پگھلنی بھی ہے۔ ایک برف پگھلے گی جب میاں صاحب تشریف لائیں گے، ساتھ میں پریکٹس اینڈ پروسیجرز بل والا معاملہ بھی چل رہا ہے۔ آج ہمیں تھوڑا سا گرم جوشی وہاں بھی نظر آئی، جسٹس منیب اختر اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان جو مکالمہ ہوا وہ بھی بہت لوگوں کے لیے اس میں بصیرت ہے، اور جس طرح سے رویے رکھے جا رہے ہیں۔ آج شکر ہے کہ فیصل صدیقی صاحب نے جو دلائل دیے اس سے دونوں جو ہے کم از کم دونوں تھاٹس جو موجود ہیں ہمارے ججز صاحبان میں وہ اس پہ مطمئن نظر آئے، ان کی تعریف بھی ہوئی، اور بہت دنوں بعد ہم نے سنا کہ کسی نے دلائل صحیح دیے، اور بڑا اور ایسی دلائل تھے کہ میرے تو سر کے اوپر سے گزر گئے، جو ایکچوئل میں لیگل بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں وہ شاید بہتر سمجھ پائے ہوں گے، لیکن ججز بڑے کنونس نظر آئے۔ یہ ایک اچھی پیش رفت تھی۔ اب منصور اوان جو اٹارنی جنرل ہیں، کل انہوں نے اپنا جو ہے اپنا بیانات اور اپنے جو ہے وہ سماعت میں رکھیں گے، اپنے جو ان کو لگ رہا ہے جو اس وقت ان کے دلائل ہیں وہ سامنے آئیں گے، لیکن کل 11:30 بجے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا، کیونکہ آج انہوں نے 1 گھنٹہ مانگا تھا، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا اب ہم بھی تھک گئے ہیں، آپ بھی جائیے، ہم فریش مائنڈز کے ساتھ صبح آپ کو سنیں گے، اور 1 گھنٹہ تو ہم آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے سوالات جب آئیں گے تو 1 گھنٹہ آپ کے لیے کم ہو جائے گا۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے اطمینان اس بات کا تھا کہ شاید میں آخر آؤں گا تو سوال ذرا کم ہوں گے، تو جس پر ان کو کہا گیا کہ کیا آپ ہمیں ڈکٹیٹ کر رہے ہیں؟ تو بات ہو رہی ہے ڈکٹیٹ کرنے کی اور اختیارات کی، تو اس میں اختیارات اس وقت کدھر جا رہے ہیں؟ مولانا صاحب فرما رہے ہیں جی کہ سردیاں ہیں، جنوری میں الیکشن کیسے کرائیں گی الیکشن کمیشن، کیونکہ برف پڑ رہی ہوگی اس ملک میں۔ ویسے بھی 2 الیکشنز دسمبر میں ہو چکے ہیں، 1 فروری میں ہو چکا ہے، تو مجھے نہیں پتا یہ کون سی سردی ہے جو جنوری میں زیادہ ہو جاتی ہے، اور اگر یہ کوئی کلائمیٹ چینج کے بعد اس میں کوئی ایسی تبدیلی آئی ہے تو اس پر بھی بات کر لیں گے۔ نہ شہباز نہ مریم، میرے لیڈر صرف نواز، اور میں الیکشن میں حصہ نہیں لوں گا، یہ تمام معاملات ہیں۔ نون لیگ پر سے تو لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ مطمئن ہے، اطمینان کا اظہار کر رہی ہے، میاں صاحب کی واپسی ہو رہی ہے، معیشت کو ایک نئی ڈگر پر ڈالا جائے گا، بڑی پازیٹیو تھاٹس ہیں، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا الیکشنز کب ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں، اس کے فیصلے کہاں ہوتے ہیں، اس سے ان کو فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کے اندر پارٹی کے اندر ایک جو غیر اطمینان بخش کیفیت ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ اس پر مزید بات کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف ساری توپوں کا رخ ان کی طرف بھی ہو گیا، پاکستان پیپلز پارٹی کے بیانیے میں کیا تبدیلی آئی ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ناصر حسین شاہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، بہت شکریہ آپ کا سر۔ ہمارے ساتھ موجود ہے کامران مرتضیٰ صاحب، سینیٹر ہیں JUIF سے، بہت آپ کا شکریہ سر۔ اور حسن رضا پاشا صاحب سے ہم تھوڑا آج کیونکہ یہ بھی فورم پہ روسٹرم پہ تھے تو ان سے بھی ذرا آج پریکٹس اینڈ پروسیجرز بل کے معاملات میں کچھ جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، حالانکہ ایک سبجیکٹس میٹر ہے۔ آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ۔ کامران مرتضیٰ صاحب، شروع کر لیتے ہیں جنوری کی سردی سے، کیونکہ برف پڑ رہی ہوگی تو الیکشن کمیشن کیسے کرائے گی انتخابات؟ کل سولنگی صاحب بھی ہمارے شو میں موجود تھے، ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کو آپ کمزور نہ سمجھیں، وہ بڑی طاقتور ہے، اور یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جنہوں نے خیبر پختونخوا کی کابینہ کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، پوری کی پورا کابینہ کو۔ تو کل لگ رہا تھا الیکشن کمیشن میں کوئی ہمت اور مضبوطی اور حوصلہ ہوگا، لیکن آپ سردیوں میں آپ کا حوصلہ کیوں کم ہو رہا ہے سر؟ اس طرف کامران مرتضیٰ صاحب کی آواز کا کچھ مسئلہ ہو رہا ہے، ہم نے اس کو فکس کر سکتے ہیں پروڈیوسر صاحب؟ اتنی دیر میں ہم ذرا پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سے بھی بات کرتے ہیں۔ جی شاہ صاحب، اگر آپ اس پہ رسپونڈ کر دیں کہ یہ جنوری میں انتخابات ہونے چاہیے، کیونکہ ہمارے ملک میں یہ روایت رہی ہے کہ ہو جاتے ہیں، دسمبر میں بھی الیکشن ہوئے ہیں، فروری میں بھی ہوئے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیادی بات یہ ہے کہ حلقہ بندیاں 90 دن میں ہو جانی چاہیے تھی، اسی لیے ہم نے ووٹ دیا تھا ان کے حق میں۔ آپ کا اس پر کیا ڈیفینس ہوگا سر؟ ناصر حسین شاہ صاحب کی بھی کال شاید ہمارے پاس کٹ گئی ہے ٹیکنیکل وجوہات کی بنیاد پہ۔ پاشا صاحب اب آپ آ جائیں، آئی ہوپ کہ آپ کی لائن نہیں ڈسکنیکٹ ہوئی ہوگی، ذرا یہ فرما دیجیے گا سر کہ سردی اور نو سردی ایک ہم نے آج گرم جوشی دیکھی ہے ججز صاحبان کے مکالموں میں بھی، اور آج کچھ فیصل صدیقی صاحب کے لیے بھی اپریسیشن آئی ہے۔ آپ کو لگتا ہے دلائل مکمل ہو جائیں گے کل اور سماعت کا فیصلہ بھی ہو جائے گا؟
دیکھ آج اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فیصل صدیقی صاحب نے بہت اچھے دلائل دیے، کافی ٹائم وہ روسٹرم پہ رہے، اور ججز کے تند و تیز کوشچنز اور نہ صرف تند و تیز بلکہ واقعی ایک آپ دیکھیں گے کہ وہ جو لاجک ان میں تھی ریکویسٹ میں اور ان کے آنسرز میں، تو اچھا تھا آج کا سارا دن۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کل وہ جو چیف جسٹس صاحب کی انگزائٹی ہے وہ اپنی جگہ پہ بالکل بجا ہے، کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کیس کا جلد از جلد فیصلہ ہو، ون وے اور دا ادر، تاکہ جو بینچز ہیں ان کی تشکیل ہو اور معاملات ہیں وہ چل۔ بڑے اہم کیسز پینڈنگ ہیں، اور اس کیس کے فیصلے سے ان کی جو وہ منسلک ہے، بس 90 ڈیز کے الیکشن والا معاملہ اور آرمی کورٹس والا، یہ دو اہم ترین معاملے ہیں جو کہ اس کیس کا فیصلہ ہوگا تو پھر ان کو فکس کیا جا سکے گا۔ تو چیف جسٹس صاحب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ انگزائٹی تو ان کو ہے، اور وہ بار بار کوشش کر رہے ہیں، تبھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صاحبان کر لیں، اور وکلاء صاحبان جو آرگیو کر رہے ہیں وہ بعد میں اپنے آرگومنٹس کمپلیٹ ہونے کے بعد ان کا ظاہر ہے ہر ایک کی اپنی سوچ ہے۔ جسٹس منیر اختر صاحب نے برا منایا اس چیز کا، وہ بھی حق بجانب ہے کہ میں کوشچن کر رہا ہوں تو مجھے کیوں روکا جا رہا ہے۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل شاید آخری دن ہوگا اٹارنی جنرل پاکستان ٹھیک ہے، کل اٹارنی جنرل اپنے دلائل پیش کریں گے، اور یہ سر انہوں نے یہ معاملہ بھی دن بہت ایک اور انٹرسٹنگ ریمارک جو تھا جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کا غالباً، سر یہ فرما دیجیے گا پاشا صاحب، انہوں نے کہا کہ جب بھی 184(3) کا استعمال ہوا ہے اس ملک میں کی بنیادیں ہل گئی ہیں، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے، اس پر کیا تاثرات تھے دیگر ججز صاحبان کے اور وکلا کے؟ دیکھیے سب نے اس سوال کو سن کے تو کچھ ججز نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی آنکھیں بھی چار کی، تو نیچرلی یہ بات انہوں نے بالکل ابرپٹلی وہ کی، اور سچی بات نکلی کہ کئی ایسے کیسز ہیں کہ جن کی وجہ سے بنیادیں ہلی ہیں پاکستان کی، اور وہ واقعی اس کے کانسیکوینسز ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں، اور شاید کب تک ان کی باز گشت جو ہے وہ سنتے رہیں گے۔ بہرحال ان کا کوشچن ٹھیک تھا، اور 184(3) ایک چیز جو بڑی اس پہ ہو رہی تھی کہ آج ہم کرتے ہیں اس ایکٹ کو، تو اس فیصلے کی اپیل کہاں ہوگی؟ ہم سوچتے رہے کہ جو معزز جج صاحبان یہ کوشچنز کر رہے ہیں، انہوں نے اس وقت کیوں نہیں سوچا کہ جب 2 رکنی بینچ یا 3 رکنی بینچ 184(3) میں فیصلہ کرتا ہے اور اس کی اپیل نہیں تھی، کوئی قانون نہیں تھا، کوئی رولز میں امینڈمنٹ نہیں ہوئی تھی، تو پھر اس سے اوپر اللہ کی عدالت تھی۔ تو اگر آج یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اللہ کرے، ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ یہ سسٹین کرے اور 184(3) میں اپیل کا حق ایگریڈ پارٹی کو ملے، تو یہ شاید اس اپیل ملنے کے اوپر تو کی کسی خبر کو ہوگی، مسئلہ نہیں ہے، اور اپیل ویسے بھی کرنے کا آرٹیکل حق اگر یہ پارلیمنٹ دے سکتی، پارلیمنٹ کے اختیار میں ہے یہ حق دینا یا نہیں ہے، یہی سوال ہے۔ آئی ہوپ کہ منصور عوان صاحب کل اس پہ کوئی ایسی حتمی بات کر دیں گے کہ معاملات ختم ہو جائے۔ میں آتی ہوں پاشا صاحب آپ کا واپس۔ کامران مرتضیٰ صاحب، ظاہر ہے کہ 184(3) جب بھی استعمال ہوا ہے اس ملک میں، اس ملک کی بنیادیں ہل گئی ہیں، اس پہ بھی آپ کا کامنٹ چاہوں گی، اور اگر آپ سردی پہ بھی بات کر دیں کہ جنوری میں کیوں سردی زیادہ ہو رہی ہے۔ ہاں پہلے سردی پہ نا بات کر دیں، باقی بنیادیں تو جو ہے نا وہ ہلتی رہی ہیں۔ ہاں پہلے سردی پہ کر لیں۔ 184(3) میں پہلے سردی میں کر دیتے ہیں۔ دیکھیے مولانا صاحب نے کہہ دیا کہ جنوری میں سردی ہوتی ہے، اور وہ ان علاقوں میں اسپیشلی جہاں ہمارے علاقے ہیں، تو اس پہ بڑا اعتراض دوستوں کو ہوا، اور کسی نے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی لائن ہے، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا۔ تو آپ کو یاد ہے کہ مارچ میں الیکشن ہو رہے تھے لوکل باڈیز کی، اور پی ٹی آئی گورنمنٹ کی طرف سے رٹ فائل ہوئی تھی پشاور ہائی کورٹ کی ایبٹ آباد بینچ میں، کوئی تنولی صاحب نے فائل کی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مارچ میں بڑی سردی ہوتی ہے اور مارچ میں الیکشن نہ کروائیں۔ اس کو سب نے ڈائجسٹ کر لیا، وہ ان رائٹنگ ہے سارا کچھ، اور یہ مولانا صاحب نے جو کچھ کہا اس کے اوپر جو نا بڑا شور مچ گیا۔ حالانکہ ایک اوپینین ہے، جنوری میں سرد ترین ایریا ہے اپنا خیبر پختونخوا کا، اور وہ ایریاز جہاں پہ ہمارے ووٹرز ہیں
مطلب جو ہماری سیٹیں بنتی ہیں نیچرلی وہ ان ایریاز میں بڑی ڈسٹربنس ہوتی ہے. اسی طرح سے صوبہ بلوچستان میں جو ہے وہ زیارت کا ایریا ہے وہ سردیوں جنوری کے مہینے میں پورا ڈسٹرب ہوگا. برف باری, اچھا یہ صرف یہ نہیں ہے کہ برف باری سے ڈسٹربنس ہوگی, اس کو تھوڑا سا آپ لوگ اس کو اپنا کنسیو نہیں کر رہے ہیں معاملے کو. ہمارے ہاں جو ہے وہ لوگ مائیگریٹ کرتے ہیں موسم کے ساتھ. سردیوں میں ایسے علاقوں سے جو ہے نا وہ نکل جاتے ہیں جو گرم علاقے ہوتے ہیں, وہاں جا کے رہائش اختیار کر لیتے ہیں خاندان کے خاندان, اور یہ مطلب صدیوں سے ایسا ہوتا ہے. اور اس بات کے اوپر جو ہے نا وہ مولانا کے اوپر جو ہے نا ایک الزام لگا دیا گیا کہ جی نہیں یہ تو جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کی لائن ہے. بھائی اسٹیبلشمنٹ کی لائن نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کی لائن بولے گی تو نگران حکومت بولے گی. ہمارا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ہم تو الیکشن چاہتے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جنوری میں نہ کرائیے, دسمبر میں کرا لیجیے. دسمبر میں ابھی تک سردی جو ہے نا وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ ابھی سردیاں تھوڑی سی لیٹ ہونی شروع ہو گئی ہیں, تو دسمبر میں کروا لیجیے, وہ زیادہ جو ہے نا آئیڈیل. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں دسمبر ایک موضوع مہینہ ہوگا, اور فروری میں سر اگر فروری میں ہوتی ہے یا فروری کے آخری ہفتے میں تو کیا موسم اس طرح کا ہوگا کہ گنجائش پیدا ہو سکے؟ دن آپ کو پتہ ہے کہ 25 دسمبر یا 22 دسمبر کو شاید دن برابر ہو جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد 22 دسمبر سے دن جو ہے نا وہ ایک منٹ شاید بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ پھر ابھی تک جنوری میں کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑتا, مگر فروری میں فرق پڑ جاتا ہے. اور فروری میں جو فرق پڑتا ہے اس میں دن جو ہے نا وہ تقریباً جو ہے نا وہ تھوڑے سے کھل جاتے ہیں, اور جب کھل جاتے ہیں تو پھر سورج زیادہ نظر آتا ہے, سورج زیادہ نظر آئے گا. تو جیسے بلاول صاحب نے کہا تھا زیادہ بارش ہوگی تو زیادہ پانی آئے گا, تو زیادہ سورج نظر آئے گا تو زیادہ گرمی ہوگی, یا زیادہ موسم کھلا ہوگا تو وہ اس کا نتیجے کے طور پہ وہ لوگ آنا جانا ان کا نسبتاً بہتر ہو جائے گا. دوسرا آپ نے کہا یہ اپنا 184 کا بے دریغ استعمال تو یہ اللہ زندگی دے افتخار صاحب کو, ان کے زمانے سے بہت زیادہ شروع ہوا, اور اس کے بعد آنے والے چیف جسٹسوں نے ان کو اپنے مقاصد کے لیے جس طرح سے مرضی استعمال کیا گیا. اور افتخار صاحب نے تو 2 بوتل شراب پہ بھی استعمال کر لیا تھا یہ, حالانکہ یہ انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹ کے لیے ہے اور کوئی پبلک امپورٹنس کا معاملہ ہو. وہ ایک خاتون بیچاری کا جو ہے نا وہ اس کے ساتھ کوئی 2 بوتل شراب کا معاملہ تھا, وہ اس کے بعد جو ہے نا وہ ابھی تک بھگت رہی تھی. وہ علی ظفر صاحب اس کے لیے پیش ہو رہے تھے, میرا خیال ہے 2-3 سال پہلے تک تو بھگتتی رہی ہے, ان کا معاملہ جو ہے نا وہ عدالتوں میں تھا. تو پھر اس کے بعد ثاقب نثار صاحب نے اس کو خوب رگڑا لگایا, پھر جہاں پہ دل کرتا تھا ادھر رگڑا لگ جاتا تھا, پھر اس کے بعد جہاں پہ دل نہیں کرتا تھا ادھر رگڑا نہیں لگتا تھا. اس کو جو ہے نا اسٹرکچرل جو ہے نا وہ اسٹرکچر کرنے کے لیے جو ہے ہمیشہ بار کونسل, یہ آپ کے ساتھ ہمارے افسر اعلیٰ بیٹھے ہوئے ہیں اسد رضا پاشا, تو یہ اسٹرکچر کرنے کے لیے اس کے ہمیشہ جو ہے نا ہم نے کہا ہے, ہم نے رولز بنا کے بھی دیے, رولز کی امینڈمنٹ کے لیے بھی کہا. ایون جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات کرتے ہیں وہ ہم نے خود موو بھی کروائی, میں نے وائف سے موو کروائی. تو اس وقت جو ہے نا وہ اپنا ہمارے ایک اور دوست جو ہے وزیر ہوا کرتے تھے قانون کے, انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ تو پھر ججز ناراض ہو جائیں گے. وہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں نے موو کروائی تھی, تو اس وقت بھی جو ہے نا وہ کہ جی ججز ناراض ہو جائیں گے. اس وقت بھی جو ہے نا وہ اگر ناراضگی ہے, ہم کیا کہہ رہے ہیں, کوئی اختیار پارلیمان نے اپنے پاس رکھ لیا ہے, اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. کوئی روسٹر جو ہے وہ کوئی ہم بنایا کریں گے. ہم نے تو کہا کہ جی پہلے آپ کے ایک سینئر ترین جج جو ہے نا جو چیف جسٹس ہیں وہ بنایا کرتے تھے, اب 2 اور ان کے ساتھ مل جایا کریں گے, 2 مل کے اور بنا لیں گے. اگر کہیں پہ اپیل کا کوئی حق نہیں تھا, اگر اپیل کا حق دے دیں گے. یہ تو ہم سارے مانتے ہیں نا کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ارسپیکٹو, چھوڑ دیجئے 1 منٹ کے لیے کہ وہ ہمارا اتحادی تھا یا اتحادی نہیں تھا, مگر اس کے ساتھ ہوئی تو زیادتی تھی نا. اگر اس کو اپیل کا حق دے دیں گے تو, اور وہ فیصلہ بھی جو ہے نا وہ اپیل میں سپریم کورٹ کرے گی, تو کیا قیامت آئے گی, کوئی قیامت آ جائے گی. ممکن ہے مینٹین ہو جائے, ممکن ہے کہیں کہ نہیں جی نواز شریف صاحب نے بالکل بہت غلط کیا تھا تو مینٹین ہو گیا, تو اور پکی بات ہو جائے گی کہ باقی ججز بھی ساتھ تھے, وہ خالی یہ 2-3 ججوں کا فیصلہ نہیں تھا, باقیوں کا ریمیننگ بھی اپیل میں 5 نے بیٹھ کے اس کو کنفرم کر دیا, اور یہ 3 اور 5 8 ہو گئی, میجارٹی ہو گئی. اب تو بات ختم ہو جائے گی. تو اس طرح سے مطلب کر لیں, اور اس بات پہ وہ کرنا یعنی کہ سپریم کورٹ کو مزید اسٹرینتھن کرتا ہے نا یہ لا, یہ جو بل ہے پھر ٹھیک ہے, صحیح ہے, آپ کہہ رہے ہیں اسٹرینتھن کرے گا, مزید طاقت دیتے ہیں. ہم تو ایک طرف پارلیمان کے ممبر ہیں اور وکیل ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ بہت طاقتور ہو, اور ایسی اتنی طاقتور ہو کہ لوگ نہ اٹھا سکیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ان کی اتنا احترام کریں کہ جیسے اپنے بڑوں کا احترام کیا جاتا ہے,
یہ ہماری چاہت ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں یہ ہو جائے. چلے اللہ کرے گا آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی. کل اگر یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہے تو ناصر حسین شاہ صاحب کیونکہ تھوڑا سا سیاسی معاملے پہ بات کر لیتے ہیں. ایک تو سردی کے موسم کا ذکر کر دیا بڑا تفصیلی طور پر. اچھا نہیں ہے ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ. اچھا ٹھیک ہے. حسن رضا پاشا صاحب ذرا یہ فرما دیجیے گا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں کامران مرتضیٰ صاحب, یہ بڑی ٹھیک بات ہے کہ یہ تو ضروری تو نہیں ہے, اٹس ناٹ امپورٹنٹ اور اٹس ناٹ نیسیسری کہ جب اپیل میں جائیں گے تو ریورس ہو جائے گا فیصلہ. ہو سکتا ہے مزید مینٹین ہو جائے اور اسٹرانگ ہو جائے اور اسٹرانگلی ورڈڈ ہو جائے. اگر زیادتی نہیں ہوئی تو اس کو مینٹین کر لیں گے نواز شریف صاحب کے کیس میں. آپ کا کیا تھاٹ ہے اس پہ؟ درست بات فرمائی ہے کامران صاحب نے. ہم سمجھتے ہیں کہ اپیل کا حق ملنے سے آرٹیکل 10 نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں 184(3) کے حوالے سے بھی فنکشن ہو جائے گا. کتنی زیادتی ہے. آپ مثال لے لیں, آپ کے کراچی میں نیسلا ٹاور تھا, اس کا کیس 184(3) کے زمرے میں آیا, اس کی ہیئرنگ ہوئی اور سب کچھ اڑا کے چلا گیا. اب وہ جو لوگ وہاں پہ بیٹھے تھے اس کے مکین تھے, جنہوں نے اپنی ساری زندگی کی پونجی جو ہے اس پہ لگائی ہوئی تھی, 2-3 کروڑ روپے کا ایک اپارٹمنٹ خریدا ہوا تھا, وہ یکدم سڑکوں پہ آ گئے. اور کسی فورم نے بھی ان کی کسی اپلیکیشن کو, کسی استدعا کو انٹرٹین نہیں کیا. ریزن بیہائنڈ اٹ کہ وہ سپریم کورٹ نے کاگنیزنس لی ہوئی ہے, اب ہم تو بے بس ہیں, اور ان کے پاس اپیل کا حق بھی نہیں. اب دیکھیں کہ کسی نے کیا, بلڈر نے کیا, KMC نے کیا, کچھ اگر سرکاری یا وزراء یا کسی سیاستدان نے وہ سارا کچھ کیا, ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ آپ ایک جگہ پہ اسلام آباد میں آپ ویلیڈیٹ کر رہے ہیں بنی گالا کے 300 کنال کے گھر کو, اس کے بھی یہی تھا نا کہ انہوں نے نہیں کرایا تھا نقشہ منظور کے اس کے مطابق کام نہیں کرایا تھا, ان کو آپ نے جرمانہ لے کے ویلیڈیٹ کر دیا. پھر آپ نے جو کانسٹیٹیوشن 1 پہ جو بلڈنگ ہے اس کو آپ نے ویلیڈیٹ کر دیا, اس کے خلاف بھی یہ ٹھیک ہے عوامی مفاد کے عوام کے وسیع تر مفاد میں یہ بل منظور ہو جانا چاہیے. سر میں ایک منٹ ذرا شاہ صاحب کی آواز آ رہی ہے کبھی نہیں آ رہی ہے, سگنلز بڑے افی ہیں جیسے الیکشنز افی ہیں. ذرا یہ فرما دیجیے گا شاہ صاحب, یہ کامران مرتضیٰ صاحب نے بڑا تفصیل سے بتایا ہے کہ کس طرح سے لوگ منتقل ہو جاتے ہیں علاقوں سے, اپنے کسی گرم علاقے میں چلے جاتے ہیں, سردی زیادہ پڑتی ہے, برف پڑتی ہے, جنوری پیک ٹائم ہوتا ہے. تو یہ بات میں تو دم ہے کہ یہ سردی کی لہر تو ہوگی اور اس سے ووٹر ٹرن آؤٹ میں بھی فرق پڑ سکتا ہے, لیکن آپ کی طرف جو توپوں کا رخ ہے اس وقت اور آپ کا جو رخ ہے JUI کی طرف, وہ کیا ضروری ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی سیاسی مینڈیٹ یا سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن رضا پاشا صاحب, کامران مرتضیٰ صاحب اور ناصر حسین شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویل بگن وتھ شاہ صاحب بیکاز کچھ لائنز کا پرابلم ہے تو آئی وانٹ دس ٹو گیٹ تھرو. سر یہ موسم کی تبدیلی کے حوالے سے بہت انہوں نے زبردست بڑی مفصل گفتگو کی ہے. کامران مرتضیٰ صاحب نے بڑا تفصیلی سے بتایا ہے کہ کس طرح سے موسم کے اثرات ہوتے ہیں, ووٹر ٹرن آؤٹ پہ بھی افیکٹ کرتے ہیں, لوگ منتقل بھی ہوتے ہیں اپنے اپنے علاقوں سے, کسی گرم علاقے میں جاتے ہیں. تو جنوری از دا پیک ٹائم, تو اگر یہ الیکشنز کی سردی کا معاملہ ہے تو اس کو اس طرح کہہ دینا کہ اسٹیبلشمنٹ کی لائن ہے, اس پر آپ کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں, ایک تو پہلے جو بات ہو رہی تھی کچھ مجھے آپ کی آواز آ رہی تھی, پھر وہ ڈسکنیکٹ ہو رہی تھی. پہلے تو اس بات پہ میں تھوڑا سا ضرور بات کرنا چاہوں گا, حالانکہ دونوں میرے سینئر ہیں جنہوں نے بات کی اور وہ قانون داں بھی ہیں, لیکن ہمیں تو بہت اچھی امیدیں ہیں قاضی صاحب سے جو چیف جسٹس صاحب ہیں, اور پھر جس طرح یہ ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے ہم بہت سارے لوگ اس کو دیکھ بھی رہے ہیں, اور اس میں ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ وہ جو اختیارات صرف ایک کے پاس ہوتے تھے وہ تو اس کو سب کو ساتھ رکھنا چاہتے ہیں. تو جو عام پاکستانی ہے, جو عام لوگ ہیں, وہ تو اس کو بہت اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ جو ان کی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اختیارات ایک شخص کے پاس نہ ہوں. میں بھی کچھ آواز آ رہی تھی نسلا ٹاور والی سلسلے میں, تو بالکل یہ حقیقت ہے کہ اس وقت اس طرح کا ماحول تھا کہ کوئی بھی اس میں کوئی بات نہیں کر سکتا تھا. وہ ایک عجیب سی صورتحال تھی. ہم گورنمنٹ میں
بھی تھے اس وقت، ہم چاہتے تھے کہ عام لوگوں کی جو زندگی بھر کی جمع پونجی ہے کس طرح بچائی جائے، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکے. اور وہ کیا جا سکتا تھا. جس چیز پہ تھوڑا سا ایشو تھا، جو غلط تھا، جس زمانے میں بھی وہ ہوئی، اس کو اگر اس میں سے اس کو ہٹا بھی دیا جاتا، اس کو ڈسمینٹل کر دیا جاتا، تو دوسرے لوگوں کے گھر بچ جاتے. لیکن وہ نہیں ہو سکا. تو یہ جو بات ہو رہی ہے، ہم لوگوں سے ملتے ہیں، ہمیں تو بہت اچھا تاثر آ رہا ہے کہ جی دیکھیں ایک شخص اپنے اختیارات جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ سب کے پاس ہوں، جتنا بھی جتنے جسٹس صاحبان ہیں. تو یہ تو اچھی بات ہے. اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، جو جس کے لیے بات ہوئی، دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب میرے لیے انتہائی محترم ہے، اور ہم ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، اور ہمیں ہماری لیڈرشپ کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ سب کی عزت کرنی ہے. لیکن ہمارا موقف ایک ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن جتنا جلد ہو سکیں وہ ہوں. پہلے تو 90 ڈیز کی بات چیئرمین صاحب نے کی، پھر کہا کہ اگر چلیں ڈی لیمیٹیشن کا کوئی ایشو ہے آئینی طور پر تو اس کو مزید کم کر دیا جائے دنوں کو، اس کے بعد کر دی جائے، 100 ڈیز میں کر دیں، 120 ڈیز میں کر دیں. جس طرح الیکشن کمیشن کا بھی جنوری کی بات آئی ہے، تو اگر موسم ہے اس طرح کی بات تو دسمبر میں بھی تو ہو سکتے ہیں نا الیکشن. تو یہ بات جو ہے، لیکن میں ذاتی طور پر میں نہیں سمجھتا کہ مولانا صاحب کوئی کسی اور کی زبان بول رہے ہیں. وہ بھی اتنے ہی رہے ہیں حامی الیکشنز کے، انہوں نے بھی ہمیشہ یہی بات کی. یہ میں ذاتی میری رائے ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس کو الیکشن کا ڈیلے چاہتے ہیں. لیکن اگر کہیں سے بھی کوئی اس طرح کی بات آتی ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ضرور آتی ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب بہت سی چیزیں آ رہی ہیں کہ جی کوئی قومی گورنمنٹ بننے کی باتیں ہوتی ہیں. جب بھی 2008 کو لے لیں، 2013 لے لیں، 2018 لے لیں، آج 2023 ہے تو پھر وہی بات ہو رہی ہے کہ جی اس طرح کو ہوگا، الیکشن بہت ڈیلے ہو جائیں گے. لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. اور ملک کے حالات بھی اس وقت کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا رول ادا کر رہی ہے، اور اس میں ہمارے آرمی چیف بھی بہت پازیٹیو رول ہے ان کا. لیکن جو بات انٹرنیشنلی جس کو مانا جاتا ہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہے. اور ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، معاشی حالات سے، دیگر ایشوز جو سامنے آتے ہیں، اس میں جب تک الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہوگی، اس کے فیصلے نہیں ہوں گے، پھر جو بھی آئے تو اس کو ہی آنا چاہیے. پھر ڈسکنیکٹ ہو گیا. ٹھیک ہے ناصر حسین شاہ صاحب، میں آپ کو سن پا رہی ہوں، اگر آپ مجھے نہیں سن پائے I'll come back to you. کامران مرتضیٰ صاحب، کیونکہ آج ایپیکس کمیٹی کے حوالے سے جو مشاورت ہوئی، جو فیصلے ہوئے، ان کو آج امپلیمنٹ کروانے کے لیے بھی بلوچستان کا دورہ کیا ہمارے کاکڑ صاحب، ہمارے آپ کو پتہ ہے جو وزیر داخلہ ہیں، جہاں سے وہ بلونگ کرتے ہیں، جس صوبے کی محرومیاں ختم کرنے آئے تھے، آج فائنلی اس پر بھی کوئی میٹنگ شیٹنگ ہوئی ہے. اس میں عامی چیف بھی موجود تھے، ہمارے یہ جو نگراں وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی اس میں موجود تھے. آپ کو لگتا ہے کوئی ایسی مطلب منتقلی کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں، یہ کوئی اچھے وقتوں کا کوئی پیش خیمہ ہے بلوچستان کے لیے؟ ابھی دونوں میرے ذاتی دوست ہیں، مگر اس کے باوجود جو ہے نا وہ ایکسیڈ کر رہے ہیں اس بات سے، اس مینڈیٹ سے جو ان کو ہے. ان کے پاس وہ کیئر ٹیکر ہیں، ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہرگز نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے فیصلے کر سکیں کہ جو کہ بعد میں ملک کی قسمت کے فیصلے نہ بن جائیں. تو اس لیے جو ہے نا اس میں رک جانا چاہیے. الیکشن ہی مسئلے کا حل ہے، اور اس ملک کی تقدیر یہی ہے، دستور یہ کہتا ہے کہ اس ملک کو چوزن ریپرزنٹیٹیوز کے ذریعے چلانا ہے. تو جو چیز چوزن ریپرزنٹیٹیوز کے ذریعے چلنی ہے، آپ کا پریمبل یہ کہتا ہے، آپ کا آرٹیکل 2A یہ کہتا ہے. تو جو چیز چوزن ریپرزنٹیٹیوز کے ذریعے چلنی ہے، اس کو جو ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق مت چلائیے. آپ کی نیت جتنی بھی اچھی ہو، مگر کل یہ آپ کے ہم سب کے گلے پڑ جائے گی، اس ملک کے گلے پڑ جائے گی. تو اس کے لیے انتظار کر لیجئے. جو ممکنہ جو ہے نا بیسٹ اویلیبل ڈیٹس ہو سکتی ہیں الیکشن کی، اس پہ الیکشن کروائیے، اقتدار منتقل کیجئے، اور ملک کو جو ہے نا وہ آگے چلنے کے لیے کوئی اس کا حل نکالیے، حل بنائیے.
ایک دفعہ پھر اس کو عرض کرتا چلوں کہ یہ اس وقت جو ملک کو درپیش مسائل ہیں شاید یہ ایک پارٹی حل نہیں کر پائے گی. یہ شاید اب یہ مرض اتنا بڑھ گیا ہے کہ اس کو جو نا اس طرح کسی ایک پارٹی نے یا نہیں چلا پائے گی. اور بھلے آپ اس کو میجارٹی دے دیں, میجارٹی وہ لے لے, سب کچھ کر لیں, مگر ایسا ممکن نہیں ہوگا. آپ کو مل جل کے حکومت چلانی ہوگی. پاکستان کے مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے ہوئے ہیں. یہ آپ اس کی سنجیدگی پہ جو ہے نا اس پہ غور کریے. مرتضیٰ صاحب سوری آپ کی بات کاٹوں گی, لیکن ایک سوال کا جواب, یہ جو آپ گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں ہم کہ ہم سارے بیٹھ جائیں, اسٹیک ہولڈرز سارے بیٹھ جائیں, جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھ جائے, جوڈیشری کے بھی لوگ بیٹھ جائیں, میڈیا بھی بیٹھ جائے, سر کیا پارلیمنٹ کو خود اختیار ہونا چاہیے؟ یہ آپ کے مطلب آپ کے نیچے آتی ہیں یہ تمام تر ادارے ہیں, ان کو ساتھ بٹھانے کا کیا؟ اس گرینڈ ڈائیلاگ کی بات نہیں کرتا, میں اس گرینڈ ڈائیلاگ کی بات نہیں کرتا, میں دستور کے دائرے کے اندر ڈائیلاگ کی بات کرتا ہوں. میں اس میں جو نا جوڈیشری کو اس میں بیٹھنے کا کوئی اختیار نہیں ہے, اس طرح کے فیصلے کرنے کا جوڈیشری کو اختیار نہیں ہے. اسی طرح گو کہ اسٹیبلشمنٹ بہت ریلیونٹ ہے مگر اس کا اختیار نہیں ہے. جیسے اب اتنے بڑے بڑے فیصلے جو آج اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ لیے جا رہے ہیں, دیکھیے یہ لوگ جو آئے تھے یہ اس وقت بھی جو ہے نا یہ بغیر پارلیمان کی انٹرونشن کے آئے تھے. آج اب ان کو جب نکالنے کا فیصلہ ہوا ہے اس وقت بھی پارلیمان کی انٹرونشن نہیں ہے. تو اس طرح کے نہ کریے, پارلیمان کو اس کا اپنا اختیار اس کے حوالے کر دیجئے. آپ یقین کریے کہ آپ کا ملک درست چلے گا. میں ایک اور عرض کرتا چلوں, یہ لوگ اس پہ کہتے ہیں کہ جی آپ بری بات کرتے ہیں. ہندوستان کے معاملے میں ہندوستان کے چلنے کی وجہ جو ہے ان کے دستور پہ عمل کرنا ہے, اس کی جمہوریت ہے, اور ہمارے صحیح چلنے کی نہ چلنے کی وجہ جو ہے ہمارے دستور کی مخالفت میں چلنا ہے, یا اس کی مطابقت میں نہیں چلنا, یا اس کی روح کے مطابق نہیں چلنا. اس کو ٹھیک کریے, آپ کا 10 سالوں میں ملک درست سمت میں چل پڑے گا. ٹھیک ہے, میں پاشا صاحب آپ کے بعد میں ڈر جاتی ہوں کہ شاہ صاحب کی پھر لائن نہ ڈراپ ہو جائے. سر ایک سوال ذرا بتا دیجیے گا, شاہ صاحب نے جواب دیجیے گا کہ آپ لوگ تو پٹیشن لے کے جا رہے تھے سپریم کورٹ, الیکشن کمیشن تاریخ دے, یہ نگراں سیٹ اپ کم ہو, پھر سیکشن 230 ان کو اجازت نہیں دیتا, ان کو کہتا ہے ڈے ٹو ڈے افیئرز مینیج کریں. یہاں تو عوام کے تقدیر کے لانگ ٹرم فیصلے ہو رہے ہیں. آج اسموگ تھی تو آپ کو پتہ ہے ضرورت وقت ضرورت یہی ہے کہ کل لاہور بند کیا جائے گا, وچ از اے گڈ اقدام, اچھا اقدام ہے. لیکن اب جب تک حکومت نہیں بنتی, الیکشن نہیں ہوتا, تو آپ اتنے سیریس تھے کوئی پٹیشن لے کے جانے کے حوالے سے, کیا ہوا اس کا؟ دیکھیں ہماری سی سی میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے شیڈول دے اور تاریخ کا اعلان کرے. تو انہوں نے ایک تو وہ دن کم کر دیے تھے, پہلے آپ کے علم میں ہے کہ دسمبر تک ڈی لیمیٹیشنز تھیں, پھر انہوں نے 30 نومبر تک کر دیں. ہم اب بھی انہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کو مزید کم کریں اور الیکشن شیڈول اناؤنس کریں. انہوں نے 1 جنوری کی کوئی ڈیٹ ضرور دی ہے, جس کو بھی ہم خوش آئند سمجھتے ہیں کہ چلیں انہوں نے کوئی ڈیٹ دی. اب وہ شیڈول جلد سے جلد اناؤنس کریں. اگر وہ نہیں کرتے اناؤنس تو پھر یہ دوبارہ سی سی میں یہ بات جائے گی, اور پھر یہ طے ہوا تھا کہ فیصلہ ہوگا کہ پھر ہم لوگ ضرور کورٹ میں جائیں گے. دیکھیں مرزا صاحب بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ یہ حق عوام کا ہے. پاکستان کی عوام جس کو بھی کرے, الیکٹ کرے, وہ آئیں اور اپنا جو خدمت ہے وہ کریں, اور وہی بات ٹھیک رہتی ہے. اور یہ اس طرح کے تجربے نہیں ہونے چاہیے. 2018 کا تجربہ جو ہے وہ سب کو لے کے بیٹھ گیا ہے, اور اب دوبارہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. اور قانون کی حکمرانی ہو, آئین جو ہے وہ بالادست ہے, اس پر عمل ہونا چاہیے. الیکشن ہمارا وہی موقف ہے کہ جتنا جلدی ہو اتنا بہتر ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا جو ایک رول ہے وہ اس حد تک محدود رہے. یہ کچھ اختیارات ضرور دیے گئے تھے کیئر ٹیکرز کو, لیکن صرف اس وجہ سے کہ جو معاشی حالات ہیں ہمارے ملک کے, تو جو اس وقت کی گورنمنٹ نے فیصلے کیے تھے ان کا ایک تسلسل رہے. جو پہلے رہی ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ, وہ تو ظاہر ہے اس میں کوئی اپنا رول ادا نہیں کر سکتی تھیں. ان کو اس حد تک امپاور ضرور کیا گیا تھا.
اگر یہ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو یہ سردی کی جو ذکر کیا جا رہا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہماری تشویش تھوڑی سی بڑھا دی تھی کہ پتہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کی لائن ٹو ہو رہی ہے یا کس کی زبان بول رہے ہیں، تو یہ بات تو بالکل سچ ہے کہ جو موسم ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوگا جنوری میں کہ جس طرح سے جہاں پہ ان کا ووٹ بینک ہے وہ نکل کے آزادی سے اور آسائش سے اور آرام سے جا کے وہ اپنے ووٹ کو کاسٹ کر سکیں. تو یہ معاملہ کیا دسمبر میں پش ہو جائے یا پھر ہم اس کو اور مزید التوا کا شکار کر دیں اور اس کو مارچ کے پہلے ہفتے میں لے جائیں. یہ الیکشنز ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ آئینی معاملہ ہے، عوام کے مینڈیٹ کا معاملہ ہے. اس پہ ان اینی کیس بہت غور سے اس کو تمام تر چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اگر یہ ان ایون کیمپیننگ ہوتی ہے اور ان ایون ووٹ بینک کاسٹ ہوتا ہے تو پھر یہ کبھی بھی کوئی اس کا فیصلہ نہیں مانے گا اور ان اینی کیس یہ پری پول رگنگ کے زمرے میں آئے گا. اس لیے جلد از جلد الیکشن شیڈیول اناؤنس ہو جانا چاہیے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. آپ نے پروگرام دیکھا، بہت شکریہ.